अस्सलाम वालेकुम। ये आज का दर्स मैं शुरू करता हूँ हमारे अब्बास अली भाई के कमेंट से। अब्बास अली साहब ने कहा था कि आपने शिर्क के बारे में बहुत अच्छा क्लियर किया। ये फ़ैन ऑफ करो। शिर्क के बारे में बहुत अच्छा आपने क्लियर किया, लेकिन वो आयत जो बड़ी मशहूर है जिससे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है और बहुत ज़्यादा अवामी हलकों में वो आयत गर्दिश करती रहती है, तो उस आयत के बारे में भी वजाहत कर दीजिए। वो आयत है सूरह यूनुस की आयत है और आयत नंबर है 63। आयत नंबर 62 है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, बिलाशुबा अल्लाह के वली, उनको न कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। तो बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए कि ये आयत का अल्लाह के वली कौन लोग हैं, जस्ट इस आयत के बाद ही उसके साथ ही एक्सप्लेन किया अल्लाह मियां ने, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लाए और जो लोग तकवा की रविश पे चल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो वली का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से जिस आयत से दलील देते हैं उससे बिल्कुल न जाने किस दुनिया की बात करते हैं। कोई ऐसा आदमी वली जिसको अलग से दो चार पर लगे हों, उनको सुरखाब के पर लगे हों, क्या समझते हैं वली को नहीं मालूम, उनका डिफिनेशन क्या है। कुरान ने इसी लफ्ज़ के बाद जो डिफाइन कर दिया वली कौन है, कहा अल्लज़ीना आमनू अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुनो, अल्लाह के औलिया ही हैं जिनको खौफ नहीं होगा उस दिन और ना वो गम में होंगे। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, ये वो लोग हैं। देखिए, अल्लाह ताला को तो मालूम है ना, उसको तो फ्यूचर भी मालूम है। तो शायद इसी फ्यूचर के तनाज़े की वजह से कि लोग गलत इस्तेमाल ना करें, उसकी वजह से यहाँ पे उसको डिफाइन भी कर दिया। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग हैं वली अल्लाह के जो ईमान लाए और जो अल्लाह के यहाँ तकवा रखते हैं। तो ये कोई अलग से सुरखाब के पर नहीं लगाए गए, वली का तारुफ कराते हुए। अगर आप इसको वली समझते हैं, जो सो कॉल्ड वली हमने एक लफ्ज़ बना लिया है, क्रिएट कर लिया है अपने उर्दू और पर्शियन माहौल में, इवन अरबी माहौल में भी उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये जो पहले से बाबागिरी का जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था, या यहूद व नसरानी के यहाँ रहबानियत का तस्वुर आ गया था, कहीं गार में अल्लाहू अल्लाहू बैठ के पढ़ना, अल्लाह को कहीं कोने में जाके 50 साल तक रह जाना, तो ये सब चीज़ें इस्लाम नहीं है। इस्लाम इन्हीं सब चीज़ों के करेक्शन के लिए आया। इस्लाम क्या है, इसी दुनियावी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का नाम इस्लाम है। बीवी बच्चों से अलग रहने का नाम, गारों में जाके बैठ जाने का नाम, ये इस्लाम नहीं है। कुरान ने नसारा, जिनको अल्लाह ने किताब दी थी, अंबिया भेजे थे तसलसल के साथ, उनसे कुरान कहता है कि रहबानियतन इब्तदऊहा, रहबानियत यही गारों में बैठ जाना, अलग से कुछ करना। कुछ लोग के भाई बहुत ही घटिया खाना खाना, बहुत ही घटिया कपड़े पहन लेना, इन सब को मतलब समझते थे कि ये सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं उनके यहाँ। इन सब को कुरान ने ज़बरदस्त तरीके से मतलब कैंसिल किया है, डिलीट ही कर दिया। अभी आपको ये आयत बताई नसारा के बारे में, रहबानियतन इब्तदऊहा, रहबानियत की इजाद, रहबानियत का हमने हुक्म नहीं दिया था, अल्लाह फरमा रहा है, इब्तदऊहा, उन्होंने इसकी बिदत इजाद की थी। रहबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उन पे नहीं लिख दिया था, फर्ज नहीं किया था। फर्ज क्या किया था, इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह, हमने फर्ज किया था सिर्फ कि अल्लाह की रज़ा। जो मैंने कहा कि आपके हर अमल में, यही दुनियावी अमल में, इस्लाम यही तो है कि आप बीवी के साथ सो रहे हों तो उस पर भी सवाब है। ये वो रिलीजन है, अगर उसको अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजारा जाए। शादी नहीं करना सुन्नत नहीं है। इसीलिए हदीस क्या पढ़ते हैं आप, जब शादियां होती हैं तो मशहूर हदीस है ना, क्या कहा, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। तो अब आप देखिए इस चीज़ को अल्लाह ताला ने किस तरह से कंडम किया है कुरान में,
جو ایک غلط سا اللہ والے ہونے کا جو کانسیپٹ تھا، ہے نا، جو رہبانیت کا تھا، اس کو کس طرح سے کنڈم کیا ہے۔ سورہ انفال کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کو۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہو، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ اللہ نے، کس نے کہا تم کو، من حرم زینت اللہ، کہ اللہ کی یہ سجنے بجنے والی چیزوں کو جس سے آدمی سجتا سنورتا ہے، کہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ کس نے کہا تم سے؟ اے نبی ان سے پوچھو، قل من حرم زینت اللہ اخرج لعبادہ، یہ تو ہم نے اپنے بندوں کے لیے ہی نکالا ہے، اللہ فرماتا ہے۔ بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے یہ زینت کی چیزیں اے بندو استعمال کرو، یہ تمہارے لیے ہے، اخرج لعبادہ، کتنے کھلے الفاظ ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت گنجلک سا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے صاحب مفہوم اس کا۔ اخرج لعبادہ کہا کہ ہم نے یہ بننے سورنے کی چیزیں، ضروریات زندگی کی چیزیں، اے بندو تم جب میرا نام لے رہے ہو تو اس پہ تمہارا ہی تو حق ہے۔ اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور یہ ساگ سبزی سوکھی اوکھی کھا کے نہیں رہ جانا، کہہ رہا ہے کہ والطیبات من الرزق، اور یہ بہترین قسم کے کھانے ہیں، اگر تمہاری استطاعت ہے تو اس کو کھاؤ۔ ہمارا صرف تم سے مطلوب کیا ہے کہ جو بھی تم استعمال کرتے ہو اس میں حلال و حرام کی تمیز کرو، اور جو کچھ برت رہے ہو اس پہ شکر مطلوب ہے، اور یہی عین ایمان ہے، یہی ولی اللہ کا کانسیپٹ ہے۔ وہی لوگ ولی ہیں جو اللہ کے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کے ساتھ، اور شکر کے موقع پہ شکر بجا لاتے ہیں، صبر کے موقع پہ صبر کرتے ہیں۔ البتہ یہ سوال جس کانٹیکسٹ میں ہمارے عباس علی صاحب نے کیا ہے، اگر ان کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہیں یہ ولی اللہ لوگ جو ہے قیامت کے دن کچھ ہمارا ڈسکاؤنٹ دلا دیں گے، کچھ کنسیشن کر دیں گے، اسی سورہ میں بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں ایک 8-10 آیت پہلے کہتا ہے کہ اے نبی ان سے کہو، قل لا املک لنفسی، کہ میں اپنے نفس کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں، ذرا ولا نفع، نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی فائدے کا۔ تو بھائی ہم پہلے بھی آپ کو مثال دے چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ نبی سے بڑی شخصیت اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اناؤنسمنٹ میں کتنی سختی ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ میں نبی خود سے کہہ رہا، اللہ کہہ رہا قل، اے نبی کہو۔ یہ کہو کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کلیئرفائی کرو، جیسے کہا قل هو اللہ احد، اے نبی کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہو کہ میں اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا حقدار اختیار نہیں رکھتا ہوں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر کسی طرح کا، اب آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے بھی جس سورہ میں جو مائدہ کی کل جو 4-5 آیتیں پیش کی تھیں، اس میں بھی کیا تھا؟ اس میں بھی پورا منظر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے قیامت کے دن ان کرسچنز کے بارے میں، ہمارے عیسائی بھائیوں کے بارے میں، جن کی تعداد ابھی دنیا میں سب سے بڑی ہے، اور اس قرآن کے مخاطب ہے نا، جیسے کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے نا تو آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی اس کی مارکیٹ کیا ہے، کون لوگ اس کو خریدنے والے ہیں۔ تو آج بھی یہ کتاب کے لیے جو سب سے بڑی مخاطب قوم ہے وہ یہی عیسائی قوم ہے۔ اس کے بارے میں اس کتاب میں جو اللہ جانتا ہے کہ یہ لوگ سب سے بڑی تعداد میں ہیں، اگر یہ آ گئے تو ہماری ٹیم بڑی ہو جائے گی، ان کو ان کے بارے میں قیامت کا جو منظر پیش کیا ہے، جس پہ ہمارے عباس بھائی کا یہ سوال آیا کہ اس آیت کا پھر کیا مطلب ہے اگر نبی بھی شفاعت نہیں کر پائے گا۔ نبی نے سفارش کی دبے لفظوں میں، کیا کہا جب ان سے کہا گیا کہ کیا کرسچنوں نے اللہ کو چھوڑ کے اے عیسیٰ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لیا تھا؟ تو عیسیٰ نے کہا کہ سر اللہ آپ تو پاک ہیں، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا آپ نے حکم ہی نہیں دیا۔ تو کیا کیا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اب دامن جھاڑ لیا، اب یہ ہو گیا کہ اب تو اللہ نے عذاب دے دے گا۔ تو دبے لفظوں میں جو شفاعت یا سفارش ہو سکتی ہے، آپ اگر یہ سمجھتے بھی ہیں تو بس اتنی ہی ہے جو دبے لفظوں میں عیسیٰ نے اپنی امت کے بارے میں کی ہے، اور قرآن نے اسے پہلے سے ہماری عبرت کے لیے رکھ دیا ہے، تاکہ یہ امت محمدیہ جس کو کتاب دے رہے ہیں
پچھلی امتوں کی طرح جنہیں کتاب دیا تھا اس طرح سے یہ بھی گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، اپنے انبیاء کو یہ نہ سمجھنے لگیں کہ ہم غلطی سلطی کچھ بھی کر لیں، ہفتے میں ایک دن چرچ کو جائیں، گھنٹہ بجائیں، سب معاملہ کلیئر، اس کانسیپٹ میں نہیں آ جائیں، بلکہ کیا کانسیپٹ رہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ کس کو جنت ملے گی، اللہ کے ہاں پاسنگ مارکس کس کو ملیں گے، اللہ کے ولیوں کو ملیں گے۔ اور اللہ کے ولی کون ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دو لوگ 100 سال میں 2 4 ولی پیدا ہوتے ہیں، وہ سب اللہ والے آپ کے نیکی میں مسابقت کر کے کوئی ابو بکر بن جاتا ہے، کوئی عمر بن جاتا ہے، جس طرح سے وہاں پہ فضیلت ہے چاروں صحابہ کو، اسی طرح سے عشر مبشرہ کو، ویسی بات کے دور میں بھی لوگ اچھے اچھے ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت جو ہے یہ سب ٹائٹلنگ نہیں دی جاتی تھی، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا، یہ سب نہیں چلتا تھا۔ لوگ نیکی میں مسابقت کرتے تھے۔ ایک بڑھیا کے گھر پہ حضرت عمر جاتے ہیں، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، سوچتے ہیں کہ صبح صبح چلو میں اس بڑھیا کے کام آ جاؤں گا، چنانچہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے یہ تو کام پہلے ہی سے کسی نے کر دیا ہے۔ تو انہوں نے تاک لگا کے ایک دن دیکھا تو دیکھا کہ وہی حضرت ابو بکر ہیں جو ان سے پہلے سبقت لے جاتے ہیں۔ تو یہ سب نیکی میں سبقت کرنا، اللہ کی مخلوق کے کام آنا، اس سے ولایت ملتی ہے۔ یہ ورڈ کوائن میں نہیں کر رہا ہوں، جیسا کہ سوال کرنے والے نے کوائن کیا ہے اور پوچھا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں، تو اللہ کے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور کیا کرتے ہیں؟ تقوی کے لیول پہ ہیں۔ مطلب جس طرح سے نیکی میں اور اچھے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے، السابقون السابقون قرآن نے کہا، یہ لوگ سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اولئک هم المقربون، السابقون السابقون اولئک هم المقربون قرآن نے کہا، یہ سبقت لے جانے والے کمپٹیشن میں نیکیوں کے، حضرت ابو بکر پہ عمر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، عمر پہ ابو بکر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی یہ کمپٹیشن جاری رہتا ہے صحابہ کرام کے ہاں۔ تو یہ ہے صفت ولایت، صفت تقوی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اولئک هم المقربون۔ یہ کوئی الگ سے سرخاب کے پر لگے نہیں ہوتے ہیں، یا مجھے نہیں معلوم صاحب ولی کیسے بنتے ہیں، وہ تو بس کچھ لوگوں کو پتا ہے، ایسی کوئی ڈھکی چپی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ قرآن مبین ہے۔ مبین کہا اپنے آپ کو، عربی مبین میں اتری ہے، بالکل واضح کتاب ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی بھی نہ باطل اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نہ کہیں سے کوئی باطل گھس سکتا ہے، اس کو اللہ نے پوری طرح محفوظ رکھا ہے۔ تو اب آپ کے ہاں جو بھی ذہنوں میں آپ کے تھا ولی اللہ کے بارے میں کہ ان کی کچھ چلے گی کہ نہیں چلے گی، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب نبی کہہ رہا ہے لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، نہ ہم کسی ضرر اور نقصان کے ہم خود مالک ہیں اور نہ نفع کے، یہ اللہ کہلوا رہا ہے، کہو اے نبی قل لا املک، اسی آیت کے پہلے جو جس سے آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں، اگر اس معنی میں لے رہے ہیں کہ شاید وہ لوگ ہمارے کسی کام آ جائیں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوسری بات ایک آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ ولی ہم نے بتایا کہ قرآن کے سینس میں اللہ کے ہاں ہر وہ شخص جو ایمان لایا اور تقوی کی روش اختیار کی، وہ سب ولی ہیں۔ یہ الگ سے سرخاب کے پر والے کوئی بھی نہیں ہوتے ہیں اللہ کی نگاہ میں۔ اللہ کی نگاہ میں بڑا کون ہے؟ السابقون السابقون اولئک هم المقربون۔ جو نیکیوں میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہوئے آگے بڑھ جائے نیکیوں میں، وہی اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے مقرب بندوں کو ہی آپ ولی سمجھتے ہیں، ہم ولی سمجھتے ہیں، اگر یہ اردو اور پرشین کی کوئی ورڈ کوائن کر لی جائے۔ لیکن قرآن کے ہاں کیا ہے؟ آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لائے اور تقوی کی روش اختیار کی، پھر عمل صالح میں کمپٹیشن کیا اور اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ تو جو جتنا عمل صالح کرے گا اتنی اللہ کے ہاں قریب ہوتا جائے گا، اور یہی ولایت کا کانسیپٹ قرآن میں ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں، سیم جس طرح سے یہ سورہ پورا ابھی تک اپنے نبی کی تصدیق کرنے والوں کو، قیامت کو نہ ماننے والوں کو، یہ پوری سورہ اسی کا بیان ہے۔ سورہ یونس پڑھیے، اگر آپ کو اس آیت سے محبت ہے اور آپ نے سمجھنا چاہا ہے تو سورہ یونس کو پڑھیے، آپ سمجھ جائیں گے کہ ولایت کس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد اللہ نے کہا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، حقیقت
सीधा रास्ता और गुमराही, बदकारी, ये सब वाज़ेह हो चुके हैं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। तो जो लोग अल्लाह के साथ जुड़ गए तो वो लोग मजबूत हैं, अल्लाह सुनता है और जानता है। उसके बाद कहता है अल्लाह ताला, यही विलायत का कॉन्सेप्ट देखिए दूसरी आयत में, वली कौन है? अल्लाह वलियुल लदीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लाते हैं। देखा आपने, वो कोई सुरखाब के पर वालों का नहीं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ईमान लाए, अमल साले में जो ज्यादा कंपटीशन करेगा वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। ये है वर्ड जो क्वाइन है मुकर्रबून का, अगर आपको उन्हीं को वली कह सकते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई अलग से सुरखाब के पर वाले लोग नहीं हैं जो आप नहीं हो सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं बन सकते, वो नहीं है ऐसा कुछ भी। हर वो शख्स जो ईमान ले आता है अल्लाह उसका वली है, वो वलीउल्लाह है। कुरान ने कहा अल्लाह वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। जब ईमान ले आता है आदमी, है ना, का वली हो जाता है, दोस्त हो जाता है, और क्या करता है? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, कि उसको अंधेरों से उजालों की तरफ गाइड करने लगता है, उसको रोशनी मिलने लगता है। ईमान से, ईमान एक रोशनी है। और जो ईमान नहीं लाए, अल्लाह वलियुल लदीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लदीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, कर रहे हैं उनके वली भी हैं। उनके वली कौन है? तागूत है, तागूत, अल्लाह के खिलाफ लोगों को जबरन चलाने वाले, अल्लाह के खिलाफ लोगों को भड़काने वाले लोग। तो उस जमात के जो कुफ्र करने वाले हैं उनके भी वली हैं। उनके वली कौन है? तागूत हैं। और मोमिनीन के वली कौन है? अल्लाह है। अल्लाह उनके साथ क्या करता है? मोमिनों को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाता है, और उनको जब वो कुफ्र की राह इख्तियार करते हैं तो उनको मजीद अंधेरे की तरफ लेके जाता है। तो भाई ये है विलायत का कॉन्सेप्ट कुरान के हिसाब से। अगर अब भी कुछ नहीं समझ में आया हो और आप फिर भी किसी वली को, या जब नबी को मैंने मिसाल में दे दी आपको, एक नहीं, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे दी इसी सूरह के अंदर कि ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़ा। नबी से अनाउंस करवाया जा रहा है कि ये पूरी कौमें, जो ये पूरी सूरह है, इसी में है कि किस तरह से लोग अल्लाह के साथ अपने जैसे इंसानों को शरीक कर रहे थे। अरे भाई, हर वो इंसान भला कैसे शरीक हो सकता है जर्रा बराबर भी अल्लाह के किसी भी फैसले में, जिसकी औकात ये है कि वो एक मामूली सी कतरे से, नबी से लेकर वली से लेकर सब लोग, सब मखलूक हैं, सब मखलूक हैं। तो खालिक के लेवल पे क्यों लाना चाहते हैं आप? कुरान इसके बिल्कुल खिलाफ है। ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़ा। जब नबी ही कट हो गया तो किसी और की हैसियत और औकात क्या है? मैंने औकात बता दी, क्या बताया? अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइका हुमुल मुक़र्रबून। लेकिन वो अपने हद तक, दूसरों के लिए नहीं। आप अबू बकर को अबू बकर की नेकी मिलने वाली है, अबू बकर उमर के काम नहीं आने वाले हैं, और उमर अबू बकर के काम नहीं आने वाले हैं, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है। अल्लाह ने कहा, ए नबी कह दीजिए ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़ा, मैं खुद अपने लिए किसी ज़र्र और नफ़ा का मालिक नहीं हूं। तो हमा शुमा की क्या औकात है? अपनी औकात बस इतनी है कि अस्साबिकून अस्साबिकून, बढ़ो, नेकी में बढ़ते रहो, सबकत करो, कंपटीशन करो अच्छा करने में। जो मिसाल मैंने अबू बकर और उमर की दी, यही अपनी औकात है। अपनी औकात अल्लाह के फैसले में इंटरफेयर न किसी नबी की है। तो मुझे उम्मीद है अब्बास अली साहब कि आप समझ गए होंगे, ये इंसान परस्तिश, इंसानों की पूजा, इंसानों का शिर्क ही सारी कौमों में आया है, और ये मुसलमानों में भी आ गया है। कोई ख़ानदान को समझ लेता है कि वो अल्लाह के यहाँ इंटरफेयर कर सकते हैं, उनको चाहो तो उनके सदक़ा तूफ़ैल में चले जाए। कोई सदक़ा तूफ़ैल में किसी के नहीं जाने वाला है, कोई नहीं है। ला अमलिकु लिनफ्सी ज़र्रम वला नफ़ा। जब नबी ने यह बात नबी के जरिए कहलवा दी गई तो यह बात साफ हो गई कि आप अपने ही काम आने वाले हैं। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, कुरान ने कई बार रिपीटेडली कहा है,
کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھا سکے گا۔ اور کیا چاہیے آپ کو؟ مجھے امید ہے کہ عباس بھائی نے یہ سوال کر کے اور بھی شفاعت کے کانسیپٹ کو کلیئر کروا دیا، اور پھر کسی بھی مشرک یہودی یا نصرانی کی طرح کوئی بھی صاحب کتاب قوم جس کو اللہ نے بھیجا، سب کو جس طرح سے منع کیا، اور ساری قومیں جس طرح سے اپنے جیسے اچھے انسانوں کو خدا میں شرک کر کے ہی بت پرستی کی ایجاد بھی ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کعبے میں جو بت آئے تھے وہ کیسے آئے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ تاریخ میں ایک لکیر تھی، پھر وہ لکیر پہ ایک دور گزرا، ایک خاندان گزرا، ارے یہ لکیر ہے یہاں پہ، ارے کچھ ضرور اس کا ہوگا، امپورٹنس ہوگی اس کی۔ تو صاحب ایک دوسری قوم آئی، اس نے اور اس لکیر کو پختہ کیا اور کیا، پھر دھیرے 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 بت بنا لیے۔ تو شیطان جو ہے کیا کرتا ہے، آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، من شر الوسواس الخناس، اسی لیے اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور شیطان اسی راستے سے آتا ہے جو راستہ کے مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ شیطان تمہیں قرآن سورہ انفال میں ہی کہتا ہے، شیطان اور اس کی پورا قبیلہ ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، اور پھر شیطان کو ہم نے ولی بنایا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا، رحمان ولی ہے مومنین کا، شیطان ولی ہے کافرین کا۔ تو یہ دو ہی گروپ ہے، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ اور شیطان کیسے آتا ہے؟ انسانوں کے راستے سے آتا ہے۔ یہودی اپنے ایک آدمی کو انہوں نے ولی بنایا اور پھر اس کے وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ نصرانی نے حضرت عیسیٰ کو بہت بڑا نبی سمجھ کے، نبی تو تھے ہی لیکن ان کو سفارشی سمجھ کے گمراہ ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، اس کتاب میں وہ ایونٹ کو، وہ آنے والا ایپیسوڈ ابھی سے بتا دیا، جو سورہ مائدہ کی 5 آیتیں دے لیجئے، کہ نبی بھی سفارش نہیں کر پائے گا۔ دبے لفظ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور اللہ کا کیا جواب تھا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی، نبی بھی نفع نہیں دے سکا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو قرآن کی یہ آیت آسانی سمجھ میں آئی ہوگی، اور سمجھ میں آئے تو بس اتنا کیجئے کہ کم از کم قرآن کا یہ میسج جن کو بھی آپ چاہتے ہیں ان کو فارورڈ کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔